یہ ناظرین کرام ہم گفتگو کر رہے سلیم بخاری صاحب بات کر رہے تھے پوری صورتحال پہ کہ کیا امپیکٹ پڑا اس کا. جی سلیم بخاری صاحب آپ کی بات مکمل نہیں. جی تو ایک تو میں نے پس منظر آپ کو پیش کرنے کی کوشش کی کہ اس کے پیچھے موٹیوز ہیں اور پرسنل گریف ہے. ایک بندے کے بیٹے پر پرچہ ہوا ہے 302 ساتھ آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل بھی. جی میں آ رہا ہوں اس طرف آ رہا ہوں. انٹرنیشنل آسپیکٹ تو اس کا اس پوری صورتحال کا اس میں جتنے مرضی کریکٹرز ہوں جتنے مرضی بری کھیلیں کھیلی جائیں وہ اجتماعی طور پر ہے. وہ بات جو میں نے پہلے کہی تھی. اب تو ہم بات کر رہے ہیں عدلیہ کی اور ریاض ملک کی. ایک تو میں نے موٹو بیان کر دیا. دوسری بات یہ کہ یہ جو سٹنگ حکومت ہے ان کے وہ فرنٹ مین ہے. کوئی کسی کو الوجن نہیں ہے, کوئی راز پر سے پردہ نہیں اٹھا رہا میں. ایوری بڈی نوز اٹ. تو جب حکومت کی اور عدلیہ کی بھی جو محاذر آئی ہے وہ جس منزل کو پہنچی ہوئی ہے اس میں بھی ان سے خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. اصل بات یہ ہے جو سوال سب سے اہم ہے کہ چیف جسٹس کے گھر میں جو بیٹا رہتا ہے جب اس کے ذریعے سے دولت کی فراوانی ہوئی وہاں, جب 35 بیگ گفٹس کے واپس آنے لگے, بی ایم ڈبلیو باہر آ کے کھڑی ہو گئی, تو اس وقت کسی نے نوٹس کیوں نہیں لیا؟ ایک ایسا شخص جو ایسے مرتبے پر فائز ہے کہ پورے ملک کی صورتحال پر اس کی نظر ہے, اپنے گھر پر بھی نظر ہونی چاہیے تھی. یہ تو قصور ہے. نہیں دیکھیں نا, یہ قصور پھر جنم دیتا ہے نا باقی ساری ان افواہوں کو, ساری ان ایلیگیشنز کو جو اس وقت بیٹھ کے ریاض ملک صاحب کر رہے ہیں. پھر آپ کو انہیں یہ رعایت دینی پڑے گی کہ وہ حقائق سے فائدہ اٹھا کے محاذ پر لڑ رہے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں محسن رضا؟ میں آپ سے انہوں نے دو باتیں کہی. ایک تو انہوں نے کار کا ایکسیڈنٹ کا جو بیان کیا, ایسے نہیں ہے. دنیا بھر میں جہاں کار کی ریس ہوتی ہے وہ جگہ جون سی ہوتی ہے وہ کار کی ریس کے لیے اسپیسیفائی ہوتی ہے. یہاں پہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے ایک سڑک کے اوپر جس کے اندر کوئی پروٹیکٹیو میجرز نہیں لیے گئے تھے, ہاں اس کے اوپر قتل کا صحیح مقدمہ بالکل صحیح بنا تھا. ایسے نہیں تھا کہ قانون دان ہے. میں اس مقدمے کو فالو کیا جس میں پھر حامد خان صاحب ریاض. دیکھیں نا پرابلم یہ جو بخاری صاحب کہہ رہے ہیں ان کے دل میں جو وسوسے ہیں وہ ٹھیک ہیں, کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. حامد خان وغیرہ سارے اس کے وکیل ہو گئے جا کے, چودھری اعتزاز حسن, ایوری بڈی بیکیم ہز لائر. سو دیر فور اس کا یہ کہنا جو ہے یہ کوئی اتنی غلط بات نہیں ہے. اب مل نہیں رہا وکیل, اب مل نہیں رہا وکیل. دیکھیے یہ بات یہ جو کہہ رہے ہیں مطلب اس کا. پھر دوسری بات انہوں نے کہا جی کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. میں بھی سیپریشن آف پاورز کا بڑا دائی ہوں, لیکن میں ایک بات بتاؤں, لوگوں نے اسکول کی حد تک تو مونٹیس کی تھیوری پڑھ لی سیپریشن آف پاورز, لیکن نہیں, میں ختم کرنا. اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ تینوں ادارے فرق پر, اگر ایک ادارہ کمزور ہو جائے تو دوسرا جون سا ہے سمپیتھیٹکلی وہاں موو کر جائے گا تاکہ اس کا جو کام کرنا تھا اس کو وہ خود کرتا رہے. یہ جوڈیشری جون سی ہے, میں بالکل میں ایک امپیریل جوڈیشری کے حق میں بالکل نہیں, لیکن وہ کیا کرتے جب کوئی ادارہ جون سا ہے کوئی کر نہیں رہا تھا تو اٹ پر فورس اٹ ہیڈ ٹو موو ان. میں آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ دیٹ, بٹ دی تھنگ از کہ ہماری جو آبجیکٹو سچویشن تھی وہ اس قسم کی تھی. یہ میں عرض کرنے کی کوشش. اچھا جی, ایک دبئی سے کال ہے ہمارے ساتھ, جی بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, مارشل عرض کر رہا ہوں دبئی سے. جی جی جناب. سر یہ اسی معاملے جو کرنی تھی, ہم لوگوں نے ایکچولی جو ہے وہ مقدس گائے بنا دیا ہے لوگوں کو. یہی چیف جسٹس کے بیٹے کا معاملہ ہوا, ابھی کوئی کچھ سامنے آنے کو تیار نہیں. یہ نواز شریف کی پارٹی جس سے پہلے چیف جسٹس تھے وہ لوگر صاحب, ان کی بیٹی کا ذرا سا معاملہ ہوا تھا تو لوگوں نے سڑکوں پہ لے آئے, پارلیمنٹ میں احتجاج شروع کر دیا. تو اب اگر یہ افتخار چودھری صاحب کے بیٹے کا معاملہ ہوا ہے تو ابھی کوئی کچھ بولنے کو تیار نہیں ہے. نہیں روز بحث ہو رہی ہے, ٹی وی پہ بحث ہو رہی ہے. پیسہ لیا ہے آپ نے, یہ پاکستان کو تباہ اسی لیے ہوا ہے کہ ہم شخصیات کو بھائی اس کو تو کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے. دینا چاہیے عدلیہ کا, نہ کہ افتخار چودھری کا. نہیں اس کو تو کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے. پہلے کبھی ہوا ایسا؟ جی کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے. اس پر تو یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اب اس کے بعد کاروائی کرے حکومت, اس کے خلاف کیس بنائے, جو بھی چاہے کرے. بڑی ڈیفرنٹ سچویشن ہے. اچھا ٹھیک ہے, محسن رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی محسن رضا صاحب, یہ ساری گفتگو آپ نے سنی, اب کیا مطلب عدلیہ کا رول اور بحریہ کا رول, بحریہ پہ میں نے آپ سے بات کی, اب کیا عدلیہ کے رول پہ کیا کہیں گے آپ؟ ہیلو, ناراض ہو گئے. یہ میرا خیال لائن شاید نہیں رہا وہ دوبارہ بات. دیکھیں نہیں, بات یہ ہے کہ لوگ تو ہر طرح کے اعتراض کر رہے ہیں جی, لیکن اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں کہ آپ نے سسٹم کو بچانے کی بات ہی میں کر رہا. سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ادارہ کام کر رہا ہے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں بالکل اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. کیوں جی بخاری صاحب؟ دیکھیں گزارش یہ ہے
کہ بالکل اس میں تو کوئی ایک سوجھ بوجھ رکھنے والا آدمی عدلیہ کی عظمت، اس کے رول، اس کے اوپر دو رائے نہیں رکھ سکتا. انصاف کی آخری امید اور آخری کرن وہی انسٹیٹیوشن ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سلیکٹیولی پن پوائنٹ کر کے کسی ایک کی وچ ہنٹ نہیں ہونی چاہیے. 22 کنبوں کی گالی دی جاتی تھی 1960s اور مڈ 70s تک، وہ 2 لاکھ ہو گئی ہیں، وہ تو کسی نے نہیں پوچھا. اب 22 شہزادے ہیں لاہور میں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا. 22 شہزادے، اچھا مطلب بڑے لوگوں کے بیٹے. وہ ملٹی بلینئر کیسے بن گئے ہیں؟ کسی نے کوشچن کیا؟ کرنے یہ والے جو سلیکٹیو ہے نا، اسی سے پھر لوگ اندازے لگاتے ہیں کہ جناب وہ نہیں، فلانے کے کہنے پہ ہو گیا، بالکل فلانے ٹھیک کے بات ہے. کہنے پہ ہو گیا. اچھا دبئی سے ایک کال اور، آج دبئی کا رستہ شاید کھلا ہوا لائن. جی السلام علیکم. جی جناب. میں نے سلیم صاحب سے ایک بات کرنی تھی، بخاری صاحب سے. جی بالکل کریں. بخاری صاحب کا میں بڑا فین ہوں، بڑے کھرے آدمی ہیں، مطلب ہے کہ غصے والے ہیں لیکن کھرے ہیں. ہم بھی بڑے فین ہیں. بات یہ ہے جی کہ اگر اس کے قتل کا کیس بن گیا تھا تو اس کے لیے یہ کہ کیس لڑا جائے. میرا چھوٹا بھائی تھا، اس میں کیس بن گیا فیصلہ آباد کے اندر قتل کا. ہم نے کیس لڑا، ایک پولیٹیکل پارٹی نے مارا تھا میرا بھائی، اس میں پکڑا گیا، ان کے پاس آ کے رہے تھے وہ. تو ہم نے کیس لڑا، ہم نے کوئی سیشن کورٹ کو والے کو سیشن جج کو نہیں مارا. تو طریقہ کار ہے، اگر کیس غلط فیصلہ ہو رہا ہے یا کوئی ہو رہا ہے تو آپ ایک سسٹم ہے اس میں چلیں نا، جو آپ کو وہ نہیں، وہ بات صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا واقعہ. میں بالکل اس کا، اگر آپ مجھے وضاحت کر رہے ہیں، بالکل صحیح ہے، یہ وہ درج بالکل ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. میں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ ان کو یہ لائسنس مل گیا کہ اس کے بعد وہ جو مرضی کرے. ہاں ٹھیک ٹھیک. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون کو اپنا عمل داری جو ہے اس کو انشور بنانا ہے. دیٹ از پاسبل اونلی اگر ہمارا جوڈیشل سسٹم انٹیکٹ ہے. ٹھیک بات ہے. محسن رضا صاحب اب لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی محسن رضا صاحب، باتیں آپ ہماری سن رہے ہیں. اب مسئلہ یہی آ گیا کہ عدلیہ کا کیا رول ہے اس پہ، اس کو کیسے بچانا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ افیکٹو رول وہی ہمارے اسٹیٹ کے اداروں میں کر رہی ہے. اس وقت کیا لگتا ہے آپ کو، جو ایک طرح کی کانسپریسی اگر نہیں بھی تھی، جو امپیکٹ پڑا تھا عدلیہ کا، کیا اس کا رخ بدلے گا، کیا ہوگا اس میں؟ دیکھیں سجاد میر صاحب، کافی عوامل ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں جس طریقے سے وہ آزاد میڈیا کے حق میں نہیں ہے، اسی طریقے سے آزاد عدلیہ کے حق میں نہیں ہے. ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے اداروں کو 60 سال سے اس بات کی عادت ہے کہ ان کو ڈوگر کورٹ چاہیے. وہ چاہتے ہیں کہ عدالتوں سے اپنی مرضی کے فیصلے کروائیں، اپنی مرضی کی تاریخیں دلوائیں، اپنے مخالفین کو ان کے ذریعے رگڑا دلوائیں. یہی ہمارے ہاں ہوتا چلا ہے عدالتوں میں. اور اب تک 9 مارچ سے پہلے جب پرویز مشرف نے موجودہ چیف جسٹس کو ہٹایا نہیں تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ اس سے پہلے جو عدالتیں تھیں ہمارے پاکستان میں، عمومی طور پر ان کے بارے میں یہی تصور کیا جاتا تھا کہ وہ ہر بڑے آدمی کی جیب میں پڑی ہوتی تھی اور اس کی مرضی کے فیصلے کرتی تھی. یہی ہمارے فوجی ادارے، یہی ہمارے سول ادارے، سیکٹری صاحبان، وزراء صاحبان، وزیر اعظم، صدر اپنی مرضی کی کام کرواتے تھے. اور جب عدلیہ نے ایک نیا موقف اختیار کیا، وہ انہوں نے آزاد عدلیہ کا کردار ادا کرنا شروع کیا، کیونکہ جو پاکستان کی موجودہ عدلیہ ہے وہ کوئی نارمل عدلیہ نہیں ہے. وہ ایک بڑی تحریک کے بعد، عوام کی جدوجہد کے بعد، ڈکٹیٹر کے ساتھ مقابلے کے بعد بحال ہوئی ہے. ان پر بھی وہ ذمہ داریاں آن پڑی تھی. ان کو بھی پتا تھا کہ لوگوں کی ایک بڑی حمایت ان کے ساتھ ہے اور اگر یہ اس سے انحراف کریں گے تو شدید عوامی رد عمل سامنے آ سکتا ہے. انہوں نے اسی عوامی توقعات کے مطابق پاکستان میں مختلف کیسز کے فیصلے کرنے شروع کیے جو کہ ہمارے حکمرانوں کو یقینی طور پر پسند نہیں ہے. اور جیسا کہ خود ملک ریاض صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے کہ وہ بارگین کرنے کے لیے افتخار چودھری صاحب سے ملتے رہے کہ وہ این آر او کے کیسز نہیں کریں گے، وہ حکومت کو اس کا کام کرنے دیں گے. اب آپ دیکھیں کہ ملک ریاض صاحب اس ملک کی تقریر کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں اور چیف جسٹس کو پہلے سے پابند کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی بحالی اس صورت میں ہوگی کہ وہ ماضی کے ججوں کی طرح اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے، سر جھکا کے حکومت جو کرتی رہے، عدالتیں چھوٹے موٹے کیسوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. جب وہ نہیں ہو سکا تو آپ دیکھیں کہ 4 سال کے بعد ایک ایسا طوفان کھڑا کیا گیا ہے جس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہے. کوئی ایسی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ملک ریاض صاحب کو اس عدالت نے کہاں پہ نقصان پہنچایا ہے. اگر ان کے کیسز سنے جا رہے ہیں تو کوئی کسی جگہ پہ یہ نہیں کیا گیا کہ ملک ریاض کو اٹھا کے جیل میں پھینک دیا گیا ہو کہ اس کے صدر زرداری کے ساتھ تعلقات ہیں یا وہ ایک انتہائی بااثر آدمی ہے. جہاں تک وہ کیس ہے ان کے بیٹے کا
تو اس میں جو ملک ریاض صاحب نے موقف اختیار کیا ہے اس میں ان کے بیٹے نے وہ دیت کی رقم ادا کر دی، لیکن باقی 4 ملزم جو ہے ابھی تک عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے، وہ انویسٹیگیشن ایجنسی کے سامنے پیش نہیں ہوئے، تو وہ کیس کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک بات